سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اور لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اور آج لے آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان
نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان گیا۔ اور ایک شعر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اشعار بہت زیادہ، آخری شعر مقطع پڑھیں، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے، تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے، رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم دان گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ جو لوگ کنٹینیو جمعہ کی نماز یہاں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میرے گھر جانے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی نے کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں قیامت کے حوالے سے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 2-4 جمعہ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں گا، مگر بیچ میں سرکار غریب نواز کا عرس مبارک اور پھر دیگر چیزیں جو ضروری تھیں ان پر بھی گفتگو کرنا، وہ چیزیں سامنے آئی، جس کی وجہ سے یہ موضوع مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ باتیں، اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ معراج کے واقعات سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک جمعہ گفتگو ہو جائے، بات ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ قیامت کو سمجھیں گے۔ قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا آغاز ہے تو انجام بھی ہے۔
ابتدا ہے تو اختتام بھی ہے۔ جیسا کہ صبح کو سورج نمودار ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے۔ مہینے کی شروعات میں چاند نکلتا ہے، جیسے وہ 14ویں پار کرتا ہے، 15ویں شب آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پوری طریقے سے چاند چھپ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کی اگر ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، اور ذی روح کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا؟ جب قرآن نے کہا کہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو پھر ہمارا اور آپ کا قرآن پر ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جو فرما دے وہ حق ہے۔ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو اس دنیا کا بھی اینڈ ہے نا؟ اس دنیا کا بھی اختتام ہے، اور اسی دنیا کے اختتام کو قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کے اور مراحل ہیں، اس کے اور مراحل ہیں، پھر قیامت کے بعد قبروں سے اٹھنا ہے، میدان محشر ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر ایک کو جانا ہے، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی، مگر قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ وہ جس پر آئے گی مگر مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ مسلمانوں پر جب تک اس سرزمین پر، جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لیوا ایک بھی بندہ ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اب قیامت آئے گی، اس کی کچھ نشانیاں، اس کو 3 کیٹیگری میں، 3 مراحل میں، 3 درجوں میں اس کو رکھا گیا۔ کچھ بڑی نشانیاں ہیں، کچھ میڈیم نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ہے نا؟ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو پتا چلے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ مگر یہاں پر رک کر ایک بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جو نشانیاں ہیں وہ بری چیزیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قیامت کی ہر نشانی بری، قیامت کی ہر نشانی بری نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا دنیا میں آنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس لیے ہم اپنے نبی کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی آخر زمانے کے نبی۔ اب اس نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا، جب تک نبی نہ آئے تھے قیامت کا تصور بھی نہیں، کہ بھی قیامت آئے گی اس کا تصور بھی نہیں۔ مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کے بعد، مصطفیٰ کریم کے دنیا میں آنے کے بعد اب مصطفیٰ کریم نے قیامت کی نشانیاں ظاہر فرمائی، قیامت کی نشانی کے حوالے سے بتایا
یہاں پر رک کر ایک بات اور عرض کرتا چلو، ہم قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں علماء کرام سے، کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، آپ کو کسی روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں تب حضور کو پتہ چلا ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر و بے نیاز ہے، ہاں، اور مصطفیٰ کریم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جبرائیل کے بھی، ہے نا، اور خود مصطفیٰ کریم بغیر جبرائیل کے بھی قیامت کی نشانیاں اپنے صحابہ کو بتایا ہے نا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت کی نشانیاں بتانے میں، یعنی حضور کے علم میں جبرائیل کا نزول یہ معنی نہیں رکھتا، ہے نا؟ یہ نہیں کہ بھئی وہ آئیں گے بتائیں گے تبھی مصطفیٰ نے بتایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو محبوب اور محب کے درمیان ہے جس کا پتہ جبرائیل کو بھی نہیں ہے نا؟ اب رہی بات قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، ہے نا؟ آج لوگ ایسے بھی نڈر ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت تو آئے گی نا، دنیا سے جانا ہے نا، دیکھ لیا جائے گا، ہے نا؟ ایسے بھی نڈر اور ایسے بھی دل لوگوں کے سخت ہو چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی نا، دیکھ لیا جائے گا، دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے، ابھی یہاں پر موج مستی کر لو۔ مگر اس کو یہ نہیں پتا، اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کا منظر وہ زبردست دن کہ جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، ہے نا؟ آپ نے سنا ہے نا، علامہ حسن رضا کا ایک شعر بھی ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، ہے نا؟ اس دن انبیاء بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آدم بھی کہیں کسی اور کے پاس جاؤ، نوح بھی کہیں کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ بھی، ابراہیم بھی، عیسیٰ بھی کسی اور کے پاس جاؤ، وہ صرف مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے میں تمہارے لیے ہوں، ہے نا؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ قرآن کہتا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، قرآن کہتا ہے کہ اس دن اللہ کی ہیبت و جلال کے آگے جبرائیل بھی اور فرشتہ بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے ہیبت و جلال کے آگے جبرائیل بھی، جبرائیل جانتے ہیں کون ہے؟ اللہ، وہ جبرائیل ہیں، جبرائیل کی ذات، اللہ اکبر، کہ ہر نبی کی زیارت کا جسے شرف حاصل ہوا وہ جبرائیل امین کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ جبرائیل قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ہیبت و جلال کے آگے کھڑے رہیں گے، نبی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بارے دیکھ لیا جائے گا۔ اب اس کے ہیبت اور جلال اور اس کے تعلق سے اگر بات کروں تو بات پھر اور لمبی ہو جائے گی۔ میں قیامت کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، اور پچھلے 2 جمعہ بھی میں نے جو ہے گھر جانے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں عرض کیا ہوں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، اللہ اکبر، جسے آج لوگ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت آئے گی نا، ایک زلزلہ آئے گا، قیامت جب آئے گی نا، ایک شور، ایک چیخ، ایک آواز بلند ہوگی، قیامت جب آئے گی تو حمل والی اونٹنیوں کے حمل گر جائے گے۔ قیامت جب آئے گی، قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها،
جب زمین میں تھرتھراہٹ، زمین کانپنے لگے گی، اللہ اکبر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر کا جو مادہ ہے، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ زمین اسے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لوگ یہ کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں، یہ بلڈنگ، یہ تمام تر چیزیں تہس نہس کر دیے جائیں گے، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اترے گا۔ بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہباء منصورا، ہباء منبثا، قرآن نے کہا کہ یہ پہاڑ اس طریقے سے اڑیں گے جس طریقے سے دھوپ میں کسی روزن، کسی سوراخ کو دیکھو آپ تو اس روزن، اس سوراخ سے کسی باریک ذرات کے اڑنے کی بھنک آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کو دکھائی پڑتی ہے۔ قرآن نے کہا اسی ذرات کی طرح یہ پہاڑ تمہیں اڑتے نظر آئیں گے۔ یہ جو آج بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ قدآور پہاڑ، یہ طاقتور پہاڑ کہ جو زمین کو ساکت کیے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے ہباء منبثا، کہ یہ ان ذروں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ زمین اپنے اندر کے تمام مادات کو باہر پھینک دے گی، تمام چیزیں باہر آئیں گی۔ اللہ اکبر، جب تمام خزانے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تمام خزانے اور زمین کے اندر کے سونے، چاندی اور ستون جب باہر آئیں گے تو وہ انسان جس نے اس پیسے کے لیے کسی کو مارا ہوگا وہ کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے کسی کو قتل کیا تھا۔ جنہوں نے رشتہ توڑا ہے اپنے بھائیوں سے، وہ کہے گا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے میں نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑا تھا۔ کسی نے کسی کا مال ہڑپا ہوگا، وہ کہیں گے یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے کسی کے مال کو ہڑپ لیا تھا۔ القصہ مختصر یہ کہ زمین اپنے اندر کے تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جنات، انسان یہ زمین کے اوپر، زمین کے لیے بوجھ ہیں، اور زمین کے اندر جائیں تو زمین کے اوپر رہے تو زمین پہ بوجھ ہے، اور زمین کے اندر رہے تو زمین میں بوجھ ہے۔ قرآن نے کہا اخرجت الارض اثقالها، کہ اس دن یہ زمین ان چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ آج ہمارا حال، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب قیامت کی بات آتی ہے تو ہمارے کان میں روئے نہیں رینگتے، جوئے نہیں رینگتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے جب قیامت کی بات آتی ہے تو کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے اس دنیا میں ہم آپ اتنا منہمک ہو چکے، اتنا مصروف ہو چکے، دنیا اتنا دنیا کے پیچھے لگ گئے ہم اور آپ کہ ہم نے وہ دن بھلا دیا کہ جس دن ہم کو اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بہت ساری نشانیاں، اس میں سے 15 نشانیاں، پہلے میں نے 22 نشانیوں کو شاید ذکر کیا تھا، 15 نشانیاں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی مرتضیٰ سنو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا جب آدمی اپنے ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دے، نافرمانی کرے، تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ فرمایا جب لوگ اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ جب لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرے تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جب شریر قسم کے لوگ حکمراں بن جائیں تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ جب ریشم پہنا جائے تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ جب شراب عام ہو جائے تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ جب لڑکے لڑکیاں اور گانے کے سامان گھروں میں موجود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ناچنے والی لڑکیاں، ناچنے والے لڑکے گھر میں ہو اور گھروں میں
جو ہے ناچنے کے سامان موجود ہو تو سمجھ جانا قیامت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ میں آج یہاں پر ٹھہر کر دو چار باتیں، کیونکہ میں کئی جمعہ سے اور کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی اور میں خود کئی بار ان چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر کے ہم بیٹھ کر کے دنیاوی باتوں میں مگن رہتے ہیں۔ آج 5-10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں تو چاہیے یہ کہ اللہ اللہ کرے، ذکر خداوندی میں جو ہے محور ہے، چاہیے یہ کہ ذکر اللہ کرے، مگر 5 منٹ پہلے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ کہ کوئی کسی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو، وہ کسی کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، وہ کسی کی بہو بیٹی بھاگ گئی ہے، اس کا تذکرہ کہاں ہونا چاہیے؟ یہ 5 منٹ آذان کے موجود ہے، چلو اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، چلو اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائیوں کو عام کرنے کی آج جو جگہ بنائی گئی ہے وہ مسجد کو بنایا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یا کسی کے حوالے سے نہیں کہتا، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ آج جس جگہ پر آ کر بیٹھ کر آپ دنیاوی بات کر رہے ہیں، یہ جگہ دنیاوی بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جگہ، جس جگہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری روئے زمین میں سب سے بہتر جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے، اور سب سے بری کوئی چیز اگر ہے، بری جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ جو دنیا میں سب سے بہتر جگہ ہے اس جگہ کو بھی آج ہم نے نہیں چھوڑا، وہاں بھی آ کر کے بیٹھ کر کے ہم آج دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کریں، یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ اگر آپ کو یہی باتیں کرنی ہے تو 5 منٹ پہلے مسجد میں آنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، آپ یہ باتیں باہر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اگر بیٹھے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر ہو۔ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں، ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ سے سبحان اللہ کہتے رہے، ثواب ملے گا۔ آپ کو کچھ نہیں آتا، خاموش بیٹھے رہے، خاموش بیٹھے رہنا اللہ کے گھر میں، اللہ آپ کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ عرض کرنا یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوست، میں کسی کو کچھ ہے تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، کسی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک عام کامن بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ آج سے 1450 سال پہلے مصطفیٰ کریم نے جو تعلیم دی تھی اور جو بیان فرمایا تھا کہ آج وہ چیزیں ثابت نہیں ہو رہی صحیح، کہ آج وہ چیزیں ہمارے اوپر صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرے انسان۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، کچھ نوجوان آتے بھی ہیں باہر بیٹھ کر کے دنیاوی بات کرتے ہیں، عین وقت میں جب جمعہ کے خطبہ کے لیے امام صاحب ممبر پر بیٹھیں گے تب اس وقت آ کر کے وضو کرنا شروع، اس وقت آ کر کے دھکے دینا شروع، اس وقت آ کر کے گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، اس کو وہ مار رہا ہے، اس کو وہ دھکا دے رہا ہے، کوئی پھلان پہ آگے بیٹھ رہا ہے، کوئی نہ جانے ادھر ادھر کی باتیں کرتا، خطبہ کی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ آپ علماء کرام کو پڑھیں، ان کو سنیں تو آپ کو معلوم چلے گا یہ خطبہ کیا ہے، خطبہ کی اہمیت کیا ہے، خطبہ کی فضیلت کیا ہے، جسے ہم اور آپ ایک عام چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ذکر الہی، یہ اللہ کی حمد و ثنا، یہ عام چیز نہیں ہے میرے دوست۔ خطبہ کے وقت تو کسی کو سلام کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، خطبہ کے وقت تو کسی کو اچھی بات بتانے کو منع فرمایا گیا ہے، خطبہ کے وقت تو ادھر ادھر دیکھنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں، آج ہمارا حال کیسا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کیا چیز ہے آج ہمارے سینوں میں اور کن کی عادتیں ہمارے سینوں میں پیوست ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو کبھی شرم محسوس ہوتی ہے، کبھی رونے کو دل کرتا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو چکا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں، میں فاتحہ کے خلاف نہیں ہوں، میں جو ہے نیاز لنگر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آج دیکھیں اگر لنگر فاتحہ ہے وہی بچے نماز کو چھوڑے پڑے ہیں۔ چلو نماز کو ہم لنگر کر رہے ہیں، چلو نماز کو ہم فاتحہ کر رہے ہیں، چلو نماز کو ہم محفل سجانے میں لگے ہیں۔ میرے دوست، مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا یہ فاتحہ یہ لنگر
اگر نماز سے بڑھ کر ہے تو آپ کو یہی جواب ملے گا نہیں، یہ چیزیں نماز سے بڑھ کر نہیں ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہیں، نماز سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہے۔ کس چیز نے آج تمہیں نماز سے روکے رکھا ہے؟ کن کی باتوں میں آگے ہو؟ کن کے طرز کو اختیار کر رہے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا کبھی بھی یہ شیوا نہیں ہے، اہل والجماعت کا یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز نماز کو چھوڑے اور فاتحہ کرے۔ آپ اعلیٰ فاضل بریلوی کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا سب سے پہلے نماز ہے۔ روز محشر کے جاگداز بود اولی ای پرشش نماز بود، پہلے نماز ہے، پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہے، اس کے بعد سبیلے ہے، اس کے بعد نیاز ہے، اس کے بعد لنگر ہے۔ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ آج یہود و نصارہ کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے ہماری زندگی جو ہے برباد ہو رہی ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسلوں کا حال یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کے باہر بیٹھنا گوارا کریں گے مگر مسجد میں آ کر کے جو ہے کچھ جملے سن کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، میں تقریباً 2-4 مہینے سے سوچ رہا تھا کہ جمعہ کی فضیلت پر بیان کروں، لیکن حالات ایسے آ جا رہے تھے کہ یہ باتیں رہ جا رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسے کہ عین وقت پہ آتے ہیں، پھلانتے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسے مسئلہ معلوم نہیں۔ مسئلہ معلوم کیسے ہوگا؟ آپ پہلے آ کر کے بیٹھیں گے، تقریریں سنیں گے علماء اکرام کی تو آپ کو مسئلہ معلوم چلے گا۔ آپ علماء سے ربط و ضبط رکھیں گے تو آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا۔ آپ کسی صاحب علم سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ پیچھے آ کر کے آگے بڑھتے ہو، سوچتے ہو کہ ثواب ملے گا، لیکن سنو سرکار کی حدیث، پوچھو علماء سے وہ بتائیں گے کہ جو خطبہ کے پھلانتے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کی طرف راستہ بناتا ہے، پل تعمیر کرتا ہے۔ تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ کیوں تمہیں پتا نہیں؟ کیونکہ تم علماء کرام سے دور ہو، کیونکہ تم تقریروں سے دور ہو، کیونکہ تم اچھے لوگوں کی صحبت سے دور ہو، کیونکہ تم صاحب علم والوں کی محفل سے دور ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز پتا چلے تو اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، تمہیں جو ہے تم کو پتا چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو علماء کرام سے ربط و ضبط رکھو۔ آج دیکھیں میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ عین وقت پر آ کر کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور باتیں چل رہی ہے، ان کو لگتا ہے یہ خطبہ کیا چیز ہے، اس کو سننا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آؤ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر تم نے تمام چیزوں کو حقارت سے دیکھا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی اور تم سوچو کہ ہم کامیاب ہیں تو مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم تم کامیاب نہیں ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس کو تم کوئی چیز نہیں سمجھتے، جسے تم عام چیز سمجھتے ہو، یہ عام چیزیں نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ بندہ جب خطبہ سننے کے لیے بیٹھتا ہے 2 زانو ہو کر کے بیٹھتا ہے، اس کے بعد جو ہے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس لمحے میں بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ علماء سے پوچھو وہ کون سی گھڑی ہے تو علماء بتائیں گے کہ منبر پر بیٹھ کر امام جو ہے خطبہ پڑھتے ہیں اور پہلے خطبے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو پہلے خطبے سے لے کر کے دوسرے خطبے تک کی جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم اس چیز سے بھی محروم ہیں کہ آپ کو خطبہ کے مسائل نہیں معلوم۔ امام جب مصلی چھوڑ دے اور خطبے کے لیے ممبر پر چلا جائے اس وقت سے لے کر کے ممبر کے اترنے تک یہ خطبہ کا وقت ہے، ایسے وقت میں سلام منع ہے، کلام منع ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے، مگر ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ ہم اس کو ٹہنی مارتے نظر آ رہے ہیں، ہم ادھر ادھر کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، باہر آ کر کے بیٹھے ہوئے گھنٹوں سے مگر مسجد میں آنے گوارا نہیں۔
تم کیا سوچتے ہو کہ تم نہیں آ رہے ہو؟ نہیں، رب کی مرضی ہے ہی نہیں کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ، اس لیے کہ جو جس کا مہمان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مہمان میرے گھر کے اندر آئے۔ اگر کوئی اس کے گھر سے باہر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میزبان ناراض ہے۔ کیا بتاؤ مجھے، اللہ کی ناراضگی تمہیں قبول ہے؟ اللہ کی ناراضگی تمہیں منظور ہے؟ اگر تمہیں اللہ کی ناراضگی منظور نہیں ہے تو پھر اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، خطبہ کی اہمیت کو سمجھو۔ خطبہ کے مسائل، وقت نہیں ہے، 35 ہو چکا غالباً، خطبہ کے مسائل بہت ہیں اور قیامت کی نشانیاں وہ تو رہ گئی، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ عرض یہ کرنا ہے میرے دوست، کم سے کم کچھ سیکھنے کی کوشش تو کرو، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش تو کرو، علماء سے جڑنے کی کوشش تو کرو، اہل علم کی محفل میں بیٹھنے کی کوشش تو کرو۔ یہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، اللہ اکبر، فرمایا گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس دنیا کی وقعت، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کافروں کو نہیں دیتا، دنیا کی تمام چیزیں مسلمانوں پر انڈیل دیتا، لیکن رب کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی وقعت، اس دنیا کی حیثیت رب کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، آج نوجوان نسلیں ہماری ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہے، نوجوان نسلیں ہماری ساری رات عیاشوں کے اڈوں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ آج ہمارا حال ہے، پوچھو کہ بھائی آپ کا بیٹا ابھی تک جاگا نہیں، 10 بج گئے، حضرت 2 بجے سوتا ہے، حضرت 3 بجے سوتا ہے، سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے۔ جب بیٹا رات کو 2 بجے سوئے، فجر کی نماز کیسے ادا ہوگی اس سے؟ ہاں، حضرت عمر، ایک بات آخری بات یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا، اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کہا حضور بات یہ ہے، میرا بیٹا ساری رات نمازیں پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا، رات ذکر الہی میں گزار دیا، صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز کیونکہ آنکھ لگ رہی تھی اس لیے فجر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے سو گیا۔ عمر فاروق اعظم کا جواب سنو، وہ کہتے ہیں سنو، تمہارے بیٹے کا ساری رات جو ہے سو جانا اور فجر کی نماز ادا کر لینا ساری رات اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان ہے ساری رات ذکر الہی میں مستغرق ہے مگر فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، وہ عمر کہتے ہیں جس کے تعلق حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، وہ عمر کہتے ہیں تمہارا بیٹا ساری رات بندگی کرتا رہا لیکن فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھا، اسے کہہ دینا ساری رات سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، یہ بہتر ہے کہ ساری رات عبادت کرے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال، آج ہماری نوجوان نسلوں کا حال یہ ہے، ساری رات موبائلوں میں گزار دے رہے ہیں، ساری رات عیاشیوں میں اور اوٹھے پہ بیٹھ کر کے نہ جانے کون کون سے کھیل میں آپ گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں صبح کو اٹھا نہیں جاتا، صبح کو اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ سنو، اگر جو نمازوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے فجر کی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اللہ اسے ترقی کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ اگر چاہتے ہو گھر میں برکتیں ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے تو پھر نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ حضرات محترم، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، میں اتنا بتانا چاہوں گا، بہت سے لوگ آخر وقت میں آتے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ خطبہ کے وقت بات کرنا حرام ہے، خطبہ کے سلام جو ہے کسی کو کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، خطبہ کے وقت کسی کو اچھی باتیں بتانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے، گھر والوں کو بتائیے کہ بیٹا باہر مت رہنا، اندر بیٹھ جانا، بیٹا باہر باتیں مت کرنا، اندر بیٹھ جانا، بیٹا خطبہ کے وقت گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے باتیں مت کرنا، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، فلان کے نہ آنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ عین وقت پہ آتے ہیں، ان کو تقریر سے مطلب ہوتا نہیں ہے، علماء سے مطلب ہوتا نہیں ہے، دینی محفل سے مطلب ہوتا نہیں ہے، تو سیکھیں گے کہاں؟
वैसे के वैसे रहते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने घर वालों की तरबियत कीजिए, अपने घर वालों को सही रास्ता बताइए। अल्लाह ताला हम तमाम को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, इस मस्जिद के लिए बारहा कहा जा रहा है आज भी कि अल्लाह के इस मुकद्दस घर के लिए आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आखिरत को संवारना है तो अल्लाह के घर को आबाद करो, अपने सजदों से भी आबाद करो, अपने पैसों से भी आबाद करो, इसलिए कि सजदा भी ज़रूरी है और अल्लाह के घर के लिए अपने रिस्क हलाल से कुछ देना ये भी ज़रूरी है। अगर सजदा 10-10, 20-20 रुपए दे तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। बोलने की गलती में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।